بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے، روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا، الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ہلدی اور ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھا لیں اس روز جسم میں درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ امرود کھایا کرو، آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کیا کرو، بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ ناظرین، زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، چہرے کی جلد بڑھی نظر آنے لگے گی۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھاؤ۔ روٹی کے ساتھ پیاز پانی میں لیمو ڈال کر پیو۔ دن میں صرف 2 مرتبہ ہی کھانا کھاؤ۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کو طاقت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے اور کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ اسٹرابری کا جوس پیو، یہ خون صاف کرتی ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے سے معدہ خراب ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں۔ اس میں تھوڑی سی پیسی ہوئی سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے، کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ دل کو ہمیشہ تندرست رکھیں، پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں، دماغ کو پرسکون رکھیں، ذہنی دباؤ کو فوراً کم کریں اور گھبراہٹ کو اپنے قریب مت آنے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ زیادہ خوش اخلاقی سے پیش آئے، اور جب وہ دونوں مصافحہ کرتے ہیں تو ان پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ان میں سے جو پہلے سلام کرتا ہے اسے 90 رحمتیں ملتی ہیں اور دوسرے کو 10 رحمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ کبھی بھی معدے میں جلن کا مسئلہ ہو تو فوری علاج کروائیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں، روزانہ ورزش کریں۔ یادداشت بڑھانے والی چند غذائیں: روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کریں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے کا معمول بنائیں۔ روزانہ 3 پستہ بادام کھائیں۔ پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کیا کریں۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے بدن میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے اور انسان بالکل توانا محسوس کرتا ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا، ایسے لوگ دودھ کے ساتھ لونگ استعمال کریں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی بیماری اور شوگر جیسی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ جو روزانہ اخروٹ کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کا دماغ کمزور نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر لوگ ان 2 نعمتوں کی قدر نہیں کرتے جب تک وہ چھن نہ جائیں۔ ایک ہے اچھی صحت اور دوسری ہے فارغ وقت۔ ان کا درست استعمال ہی انسان کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ سر چکراتا ہو یا آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو، ایسے میں ناک میں تیل لگایا کرو۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنوں کا درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ جب بیٹھو تو جوتے اتار لو، تمہارے قدم آرام پائیں گے۔
کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا غربت کو دور کرتا ہے اور محتاجی کو دور کرتا ہے۔ وزن اور پیٹ کم کرنے کے لیے دیسی نسخہ: 50 گرام کالا زیرہ، 50 گرام لاکھ دانہ، 50 گرام کلونجی، 50 گرام اجوائن۔ ان سب چیزوں کو مکس کر کے پیس لیں۔ اس سفوف کا 1 چمچ رات کو کھانے کے بعد استعمال کریں۔ یہ نسخہ کمر کی چربی، ٹانگوں کی چربی اور پیٹ کی چربی کو تیزی سے ختم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و مال کے بارے میں بے خوف ہوں۔ ایسا گھر جہاں جانداروں کی تصویر لٹکی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پیو۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو 3 کھجوریں رات بھر 1 کپ پانی میں بھگو دیں۔ صبح کھجور مسل کر یہی پانی پی لیں۔ یہ تجربے سے ثابت نسخہ پیشاب کی کثرت کو قابو میں لانے میں مددگار ہے۔ کم سنائی دینے کا مسئلہ ہو تو لہسن کی 2 کلیاں سرسوں کے تیل میں گرم کر کے چھان لیں۔ نیم گرم تیل 2 بوند کان میں ڈال لیں۔ بادام اور شہد روزانہ کھائیں۔ مسئلہ رہے تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ جوان نظر آنے کے لیے 2 انجیر، 5 بھیگے بادام روز کھائیں۔ 1 چمچ ایلو ویرا جوس اور لیمو پانی پئیں۔ گھی والا دودھ لیں۔ یہ نسخے جھریاں کم کر کے چہرہ تازہ اور جوان رکھتے ہیں۔ اگر جسم پر خارش ہو تو نہانے کے پانی میں نیم کے پتے ڈال دو، خارش ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ پیٹ میں مروڑ ہو تو بھنا ہوا زیرہ اور اجوائن کھاؤ، سکون ملے گا۔ ایڑیاں پھٹ رہی ہو تو روزانہ سونے سے پہلے سرسوں کے تیل سے مالش کرو، ایڑیاں نرم ہو جائیں گی۔ اگر کمزوری اور چکر آ رہے ہیں تو انار کا جوس پیو، جسم میں طاقت آ جائے گی۔ اگر پاؤں میں درد زیادہ ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پاؤں دبو دو، درد میں آرام آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بار دعا مانگنا اور 3 بار استغفار کرنا پسند تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے چہروں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ منہ میں چھالے ہو جائیں تو شہد اور ملتانی مٹی کا لیپ کرو، جلدی آرام ملے گا۔ اگر بخار زیادہ ہو جائے تو گیلا کپڑا ماتھے پر رکھو اور تلسی کا قہوہ پیو، طبیعت بہتر ہوگی۔ اگر بچوں کو بار بار نزلہ زکام ہو تو رات کو انہیں ہلدی والا دودھ پلاؤ، قوت مدافعت بڑھے گی۔ بے چینی دور کرنے کے لیے 1 چمچ شہد نیم گرم پانی میں ملا کر صبح خالی پیٹ پیئیں، بہت فائدہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے